اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ نیند اگر نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے تھے کہ نیند اچاٹ ہو جانے کے مرض کو دور کرنے کے لیے ہم سوتے وقت پڑھا کریں۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ اپنی اولاد میں سے جو ہوشیار ہوتے ان کو یہ دعا سکھا دیا کرتے، اور جو چھوٹے ناسمجھ ہوتے یاد نہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیتے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 5 نصیحتیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جو میرا امتی ملے اسے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ ضحیٰ کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت اور توقیر کر تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خط۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا اور اس پر درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا: سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ مستغنا کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار بردری سے، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ابو بکر، 3 چیزیں بالکل برحق ہیں۔ پہلا، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ دوسرا، جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا، اس سے مانگنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی اسے مبتلا رکھے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ کینہ، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔